ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے، خبروں کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی، خبریں ملاحظہ کریں۔ ہم اسرائیل فلسطین ڈائلاگ دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں، اسرائیلی صدر کا بیان۔ عالمی دباؤ اور حالیہ فلسطین اسرائیل جنگ کے پس منظر میں اسرائیل کے صدر اسحاق ہرتزوگ نے فلسطین کے صدر محمود عباس کے لیے پیغام میں کہا ہے کہ ہم دونوں فریقین کے مابین دوبارہ سے ڈائلاگ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے 7 جولائی کو حلف اٹھا کر باقاعدہ فرائض کا آغاز کرنے پر مسٹر ہرتزوگ کو ٹیلی فون کر کے مبارکباد پیش کی تھی۔ مسٹر ہرتزوگ نے ٹویٹر سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ آج شام میں نے فلسطین کے صدر محمود عباس کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں آگاہ کیا ہے کہ میں بھی سابقہ اسرائیلی صدور کی طرح فلسطین اور اسرائیل کے درمیان دوبارہ سے ڈائلاگ کے آغاز اور ان کے دوام کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ڈائلاگ تعلقات کے فروغ میں اور دونوں عوام کے درمیان امن کو یقینی بنانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ نسل پرستانہ بیانات کی وجہ سے انگلینڈ کی ٹیم ہیرو سے زیرو، بورس جانسن کی مذمت۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے یورو کپ کے فائنل میں شکست کے بعد پینالٹی شوٹ میں گول کرنے میں ناکام رہنے والے انگلینڈ کی ٹیم کے 3 سیاہ فام کھلاڑیوں کو نسلی تعصب کا نشانہ بنانے کی مذمت کی ہے۔ بورس جانسن نے ٹویٹ کیا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کو ہیروز کی طرح سراہا جانا چاہیے، نہ کہ سوشل میڈیا پر انہیں نسل پرستی کا نشانہ بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو اس ہولناک عمل کے ذمہ دار ہیں انہیں شرم کرنی چاہیے۔ خیال رہے کہ اٹلی اور انگلینڈ کی ٹیم کے مابین ہونے والے یورو کپ فائنل کے سخت مقابلے کے بعد پینالٹی شوٹس پر میچ کا فیصلہ ہوا تھا۔ دونوں ٹیموں کے مابین جارحانہ مقابلہ ہوا تھا اور پورے میچ میں دونوں ٹیمیں 1 گول سے برابر رہی، جس کے بعد اضافی وقت میں بھی کوئی ٹیم گول نہ کر سکی اور معاملہ پینالٹی شوٹس تک جا پہنچا، جس میں اٹلی نے انگلینڈ کو 2-3 سے شکست دے کر فٹ بال کی یورپی چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ آبادی کنٹرول قانون اور یکساں سول کوڈ کی تیاری۔ پارلیمنٹ کے مانسون سیشن میں مودی حکومت سرکاری طور پر یا پرائیویٹ ممبران کے ذریعے بل لا سکتی ہے۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں بی جے پی حکومت یونیفارم سول کوڈ اور آبادی پر کنٹرول سے متعلق بل لائے گی۔ یہ بات مودی حکومت کے قریبی ذرائع نے بتائی ہے۔ آبادی کنٹرول کو لے کر اتر پردیش کی نئی پالیسی کے بحث کے درمیان مرکزی حکومت اس پر قانون لانے کی تیاری میں ہے۔ قانون بنانے سے پہلے بی جے پی کی اعلیٰ قیادت اس معاملے پر آہستہ آہستہ ایک قدم آگے بڑھا رہی ہے۔ ایک طرف بی جے پی حکمراں ریاستوں کو اس پر پالیسیاں پیش کرنے کو کہا گیا ہے، جس سے کہ اس مسئلے پر ملک بھر میں ایک ماحول بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں اتر پردیش سرکار نے آبادی کنٹرول پالیسی پیش کی ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے بھی کہا ہے کہ اس پالیسی پر جلدی فیصلہ لیا جائے گا۔ دوسری طرف راجیہ سبھا ممبران پارلیمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں پرائیویٹ ممبر بل پیش کر کے ایک ایسا داؤ چل رہی ہے جس سے قانون بنانے کی طرف بڑھا جا سکے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسی سیشن میں لوک سبھا کے نصف درجن ممبر پارلیمنٹ بھی اسی ایشوز پر پرائیویٹ ممبر بل لا سکتے ہیں۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ کووڈ پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر مملکت سعودی عرب درجہ بدرجہ ہندوستان کے سفر پر سے پابندیاں ختم کرے تو دونوں ممالک کے درمیان بڑے پیمانے پر سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا۔ یہ بات سفیر ہند برائے سعودی عرب ڈاکٹر اوصاف سعید نے کہی۔ وہ ہند سعودی کے درمیان ٹورزم کو فروغ کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ ایک مباحثے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ نیٹ پر منعقد اس مجازی ورچوئل مباحثے کا
اہتمام سفارت خانہ ہند ریاض نے انڈین قونصلیٹ جدہ، انڈین ٹورزم ڈپارٹمنٹ، سعودی ٹورزم اتھارٹی، ٹریڈ پروموشن کونسل آف انڈیا اور سعودی بزنس نیٹ ورک کے تعاون سے کیا تھا۔ ڈاکٹر اوصاف سعید نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان سیاحت کے لیے موزوں ترین مقام ہے۔ ہندوستان بے شمار تفریحی مقامات کے علاوہ مہم جوئی، ثقافت، روحانی، قدرتی مناظر اور میڈیکل ٹورزم جیسی کئی سہولتیں پیش کرتا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں ہند سعودی کے درمیان یوگا کے فروغ کی مفاہمتی یادداشت کی تکمیل کا ذکر بھی کیا اور سعودی عرب میں یوگا کے مقبول ہونے اور اس کی افادیت پر بھی روشنی ڈالی۔ سفیر ہند نے کورونا وبا کے خاتمے کے بعد سعودی عرب میں سیاحت کے فروغ کے سلسلے میں منعقد ٹورزم سمٹ کے انعقاد اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ فنڈ کے قیام کی بھی ستائش کی۔ سفارت خانے کے پریس نوٹ کے مطابق اس ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر آگسٹس سائمن، ڈائریکٹر ٹورزم برصغیر نے کہا کہ سعودی عرب کے ویژن 2030 پروگرام کے تحت تعمیر ہونے والے نیوم سٹی، امالہ اور قدیہ جیسے پروجیکٹس سعودی ٹورزم کو بڑھاوا دینے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اس ویبینار کو مخاطب کرنے والوں میں جی کملا وردھنا راؤ، چیئرمین ڈائریکٹر انڈیا ٹورزم کارپوریشن، خالد عبودی، صدر سعودی چیپٹر آف ٹورزم، اشوک سیتھی، ڈائریکٹر ٹریڈ پروموشن کونسل آف انڈیا، عبداللہ سعود التویجری، کارپوریٹ مینیجر ITL سعودی عرب اور روی گھوش شامل تھے۔ ویبینار میں ٹورزم سے متعلق کمپنیاں، ٹریول ایجنٹ اور دیگر افراد نے بھی شرکت کی۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں جناب ظفر امام کو سماعت فرمائیے گا۔ ایک نظم عمر قید پیش خدمت ہے۔ اس نظم میں میں نے آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں کے بارے میں ایک الگ انداز سے کچھ بات کہنے کی کوشش کی ہے، سماعت کریں۔ میری آنکھوں سے آنسو تو زمیں پہ گر کے روتے ہیں، میری آنکھوں سے آنسو تو زمیں پہ گر کے روتے ہیں، بہت افسوس کرتے ہیں کہ وہ برسوں سے دکھ سکھ جھیلنے میں ساتھ رہتے تھے، نظر کا بوجھ دل کا درد سہتے تھے، کہ وہ برسوں سے دکھ سکھ جھیلنے میں ساتھ رہتے تھے، نظر کا بوجھ دل کا درد سہتے تھے، مگر ایسی جدائی کا انہیں کچھ بھی نہیں شکوا، مگر ایسی جدائی کا انہیں کچھ بھی نہیں شکوا، انہیں تو قلق ہے اس کا، نہ جانے کیسی سورج کی کرن ان کو زمین سے لے کے جائے گی فضاؤں میں، نہ جانے کس کے آنگن میں گرا دے گی، انہیں تو قلق ہے اس کا، نہ جانے کیسی سورج کی کرن ان کو زمین سے لے کے جائے گی فضاؤں میں، نہ جانے کس کے آنگن میں گرا دے گی، کہیں بنجر زمینیں ہوں جہاں تاعمر موسم خشکیوں کا ہو، جہاں وہ بند ہو جائیں، کہیں بنجر زمینیں ہوں، کہیں بنجر زمینیں ہوں جہاں تاعمر موسم خشکیوں کا ہو، جہاں وہ بند ہو جائیں، بہت زیادہ ہوا تو بھی نظر کی کھڑکیوں سے ڈبڈبا کر، بہت زیادہ ہوا تو بھی نظر کی کھڑکیوں سے ڈبڈبا کر جھانک کر سنتوش کرنا ہی مقدر ہو، زمیں پر پھر کبھی وہ گر نہیں پائیں کہ وہ تاعمر دل میں قید ہو جائیں، کہ وہ تاعمر دل میں قید ہو جائیں۔ حضرات ایک نظم سماعت کریں، مرضی کا تابع۔ کسی سر پہ خوف خدا آسمانوں سے اترے، کسی سر پہ خوف خدا آسمانوں سے اترے، دماغوں سے نظروں سے دل میں سمائے، کسی سر پہ خوف خدا آسمانوں سے اترے، دماغوں سے نظروں سے دل میں سمائے، یہ خواہش ہے بندہ خدائی کا جلوہ تو دیکھے، نہیں میرے بھائی، یہ خواہش ہے بندہ خدائی کا جلوہ تو دیکھے، نہیں میرے بھائی، یہ اب تو کہیں سے بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ سوچو خدا آسمانوں پہ رہتا کہاں ہے، یہ سوچو خدا آسمانوں پہ رہتا کہاں ہے، بلندی سے دل میں اترتا کہاں ہے۔ غضب ہے کہ ہم جیسے بندے، غضب ہے کہ ہم جیسے بندے خدا جیسی طاقت کو
पैरों के नीचे दबाए हुए हैं, उसे अपनी मर्ज़ी का ताबे बनाए हुए हैं, उसे अपनी मर्ज़ी का ताबे बनाए हुए हैं। शुक्रिया।